میں نے کچھ اور پڑھی تھی لیکن ذہن ایک دوسری طرف چلا گیا. ایک حدیث ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے آخرت کے کامیابی کے اور جنت میں جانے کے بڑے اصول، بڑے طریقے اور بڑی اللہ کے نبی کی سنتیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیے ہیں وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن دنیا کے انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جیسے آخرت میں اللہ نوازے میری دنیا بھی سنورنی چاہیے، میری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، میری دنیا بھی عالیشان ہونی چاہیے، میری دنیا اچھی ہو، چار سلام کرے، میری عزت ہو، میرا اکرام ہو، میرا احترام ہو، اور آخرت سے بھی اللہ نواز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اللہ نے خود ہمیں یہ سکھلایا ہے اپنی دنیا کا مطالبہ بھی ہم سے کرو، اپنی آخرت بھی ہم سے مانگو، ہم سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، ہم دونوں کو سنواریں گے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان علی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا کوئی ایمان والا، دنیا کا کوئی امتی اور دنیا کا کوئی مسلمان اگر یہ چاہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، دنیا کا ہر آدمی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے، تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کے اندر چار باتیں پیدا کر لے، اس دنیا کی زندگی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس دنیا کی زندگی میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. چار آدمی سلام کرنے والے، چار لوگ عزت دینے والے، چار لوگ اکرام کرنے والے. میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں یہ چار باتیں اپنا لوگے کبھی ذلت تمہارے سامنے نہیں آ سکتی. وہ چار باتیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے پہلی بات بیان فرمائی صدق و حدیث. پہلی بات یہ ہے بھئی تمہاری زبان سچی ہو، تمہاری زبان میں جھوٹ نہ ہو، سچ بولنا سیکھو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو. اور میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور تاجدار مدینہ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. انسان کو سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے. ایک مرتبہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء چلے، جب آپ آگے چلے تو آپ کو ایک آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آیا. تاجدار مدینہ آگے بڑھے، پھر آواز آئی السلام علیکم یا نبی اللہ. میرے نبی نے پھر پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں ہے. پھر آپ آگے بڑھیں، جب نبی پاک علیہ السلام نے آگے قدم رکھا پھر آواز آئی السلام علیکم یا حبیب اللہ. آپ نے پلٹ کر دیکھا، انسان کوئی نہیں تھا لیکن ایک ہرنی وہاں موجود ہے جو ایک لکڑی سے بندھی ہے، ایک کھوٹے سے بندھی ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء اس کے قریب گئے اور سمجھ گئے کہ اس ہرنی نے مجھے آواز دی. میرے نبی اس کے قریب میں بیٹھے اور فرمایا کیا تو نے مجھے پکارا؟ فرمایا ہاں آقا میں نے آپ کو آواز دی. فرمایا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو ہرنی نے کہا یا نبی اللہ میں تقدیر پر راضی ہوں، اللہ جو فیصلہ کرے گا مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، میں اس پر اپنی رضامندی کا اقرار کرتی ہوں. لیکن یا نبی اللہ میرے بچے پہاڑ میں بھوکے ہیں اور آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لے آیا. میں آپ سے اتنی مہلت مانگتی ہوں کہ آپ ایک کام کرے میری رسی کو کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپس چلی آؤں گی. تو تمہارے آقا نے فرمایا اگر تو چلی گئی واپس آ جائے گی اس کا کیا بھروسہ. ہرنی کا جواب سنو. ہرنی کہتی ہے یا نبی اللہ اگر میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے ایسے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو ڈالے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، آپ نے رسی کھولی اور فرمایا جا، یہ توڑتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، ان سے کیا کہا، اور یہ دوڑ کر آئی اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ تاجدار مدینہ نے اس کی رسی کو باندھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی چلے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا میرے گھر کے اندر، ان کے تو بھاگ کھل گئے، ان کی تو تقدیر قسمت جاگ اٹھی کہ تاجدار مدینہ میرے آشیانے پر، میری زمین پر، میرے گھر پر فوراً کہنے لگے آقا میری تو خوشی کے ٹھکانے نہیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ یا نبی اللہ، میں آپ کو کیا پیش کروں؟ آپ جو مانگیں گے، آپ جو چاہیں گے، میرے لیے بہتر ہوگا اس چیز سے جو آپ میرے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ میرے تمہارے آقا نے اس سے اونٹوں کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے گھوڑوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی یہ ہرنی مجھے دے دے۔ تو صحابی کہنے لگا حضور یہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب آپ کے ہیں، یہ ہرنی کا بچہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے یہ ہرنی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا آقا یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہرنی کو کھولا اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جا اپنے بچوں میں چلی جا، اور یہ بچوں میں چلی گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی گزاری، جب یہ واپس گئی اس نے نبی کو جھک کر سلام کیا، پھر اور آگے پہنچی، پھر نبی کو جھک کر سلام کیا، پھر اور آگے پہنچی، پھر نبی کو جھک کر سلام کیا، جب تک نبی نظر آتے گئے بار بار پلٹ کر دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جا کر پہاڑوں میں گم ہو گئی، اپنی ایک لمبی زندگی گزاری، اپنی موت مری۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ جھوٹ بول کر چلی جاتی اور واپس نہ آتی، ہو سکتا ہلاک ہو جاتی، برباد ہو جاتی، لیکن اس نے سچ بولا اور نبی سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے عمر بھی پوری عطا فرمائی اور اپنی عمر پر جا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو، کیا نام ہے؟ بائی روئی کے رہنے والوں، آس پاس کے رہنے والوں، ہرنی کو اتنا پاس و لحاظ ہے کہ اس نے نبی سے جو کہا اسے پورا کر دیا۔ ہرنی نے مجھے یہ بتاؤ میرے پیاروں، میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ کی سنت کو کتنا مانتے ہیں؟ میرے تمہارے نبی نے آخر وقت میں فرمایا زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، علی فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال کرنا، میرے امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے تم سے وعدہ لیا اور آخری تمہیں وصیت کی ہے، مجھے یہ بتاؤ اس وصیت کا ہمیں کتنا پاس و لحاظ ہے؟ آج ہمارے گاؤں کا کتنا طبقہ مسجد میں نظر آتا ہے؟ آج ہمارے کتنے جوان اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں؟ آج ہمارے کتنے جوان بچے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں؟ میرے پیارو، میرا اور آپ کا صرف ایک ہی مشن ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ دین مٹتا ہے، مٹتا رہے، تاجدار مدینہ کی سنتیں ختم ہوتی ہیں، ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ظالم اٹھے، کوئی بد کردار اٹھے، کوئی کتا اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ پر انگلی اٹھائے، میرے پیاروں مجھے بتاؤ کیا ہمارے دلوں پر کبھی احساس ہوا؟ کیا تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے آنسو نکالے کہ اگر آج ہم ایسے نہ ہوتے تو ان ظالموں کی مجال تھی کہ یہ آپ کی ذات کو نشانہ بناتے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھنا میرے پیاروں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہی ملک ہوگا، یہی ملک ہوگا، یہی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ مسجدوں میں نماز پڑھ سکے، آپ ٹوپی رکھ سکے، آپ داڑھی رکھ سکے۔ اللہ کے واسطے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اپنے آپ کو بدل ڈالو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، انہیں دین سے آراستہ کرو۔ ایک ہرنی کو پاس و لحاظ ہے رسول اللہ کی بات کا، افسوس یہ ہے ہم جیسے امتی جانور نہیں، امتیوں کو خیال نہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کیا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور میرے تمہارے نبی نے جو ایک جملہ بیان کیا نا، ذرا اسے غور سے سننا میرے پیاروں۔
تقریر میں کر نہیں رہا، نہ میرا ارادہ ہے، صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ تاجدار مدینہ نے ایک جملہ بیان کیا، اور اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ نبی کا واقعتاً امتی ہے یا نہیں ہے۔ میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا میرا امتی اگر ہے کوئی اور گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میرا امتی کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ ممکن ہے، یہ مجھے ممکن لگتا ہے کہ میرا امتی کبیرہ گناہ کر جائے، کوئی بڑا گناہ کر جائے، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میرا امتی ہے، میرا ماننے والا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور آگے دوسرا جملہ نبی نے بیان فرمایا صدق حدیث، دوسری بات نبی فرماتے ہیں حفظ امانت، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرتا ہو، امانت کا خیال کرتا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں پلے، لوگوں کے سامنے سچ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے جسے چاہتے ہیں پل میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں، ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لباس اچھے ہوں، کرتے لمبے ہوں، پجامے ٹخنوں سے اونچے ہوں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت منہ پر نہ مار دی جائے، یہ امتی جھوٹ بولنے والا۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں قیامت میں آؤ گے میری امت میں سے تمہارا شمار نہیں، من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث ہے یاد آگے سنا دوں، تاجدار مدینہ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، میرے نبی نے فرمایا تین آدمی ہیں قیامت میں اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ بھئی جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو پھر کس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں انہیں دیکھوں گا ہی نہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان سے کلام بھی نہیں کروں گا، میں انہیں بات کروں ان سے۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ آئیں گے تو کلام بھی نہیں ہوگا، ولا یزکیہم، ان کے گناہ بھی معاف نہیں۔ وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ المسبل ازارہ، تاجدار مدینہ نے فرمایا اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا قیامت میں اللہ کی نظر رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ والمنان، احسان کر کے جتلانے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور نبی نے فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے سامان کو سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو بیچنے والا۔ ہاں اللہ کی قسم سو کے آیا تھا، بس آپ کو ملت داری میں، یاری میں، دوستی میں، رشتہ داری میں دیتا ہوں۔ بھئی یہ 10 لاکھ لگائے ہیں اس لیے لگائے ہیں کہ تو فری میں بانٹیں، تجارت تو نفع کے لیے ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی تجارت کرنے والا قیامت میں آئے گا، اللہ اسے بخشے گا نہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے بندو کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہ کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے غلام کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جا بازار سے گھوڑا خرید کر لا، گھوڑا بہترین ہونا چاہیے۔ یہ بازار پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو تلاش کیا، ایک قیمتی گھوڑا نظر آیا، اس نے اس کے مالک سے سودا کیا اور معلوم کیا یہ گھوڑا کتنے کا ہے، تو وہ کہنے لگا جی میں نے 300 درہم میں دیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کے غلام نے سوچا سودا تو سستا ہے، فرمایا ٹھیک ہے یہ گھوڑا میرا ہوا، میں 300 درہم لے کر آتا ہوں۔ اب فرمایا وہ آ گئے، آ کر کہنے لگے حضور 300 درہم دو، یہ گھوڑا لے کر میں آیا ہوں۔ فرمایا یہ کتنے کا لیا؟ کہ جی 300 کا لیا۔ فرمایا نہیں نہیں، گھوڑا قیمتی ہے، کس سے لیا ہے؟ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ کھڑا ہے۔ فرمایا مجھے اس کے پاس میں لے کر چل۔ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے غلام کے ساتھ میں اس کے پاس میں پہنچے اور فرمایا بھائی یہ گھوڑا کتنے کا دیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے 300 میں بیچ دیا۔ تو جریر نے فرمایا بھائی اگر میں تجھے اس کے 400 درہم دے دوں تو؟ وہ کہنے لگا جی بڑی اچھی بات ہے۔ 500 دے دوں؟ جی بڑی اچھی بات۔ 600 دے دوں؟ 700 دے دوں؟ وہ کہنے لگا جی میں تو 300 میں بیچ چکا تھا، آپ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا اپنے غلام سے بھئی 700 درہم نکالو اور اس کو دو۔ 700 درہم میں سودا ہو گیا۔
اب جب واپسی ہوئی گھوڑے کو لے کر تو غلام کہنے لگا حضور اس نے اپنی مرضی سے 300 کا دیا تھا، شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ 400 درہم کیوں بڑھا دیے؟ تو جریر بن عبداللہ نے فرمایا تو نہیں جانتا، میں گھوڑوں کی نسل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں وہ گھوڑا قیمتی تھا، اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ سستا بیچ رہا تھا، اور میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی ہے کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا میرا امتی ہے، یہ دو کام کبھی نہیں کر سکتا، نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے پیارو امتی نمازی تو ہے لیکن جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے۔ امتی قرآن تو پڑھ لیا ہے، اللہ کے راستے میں تو جاتا ہے، تلاوت تو کرتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے میں بھی نمبر 1 ہے۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ کل قیامت کے میدان میں پہنچو گے اعمال لے کر، اور جب نبی کہہ دیں گے اعمال کس کام کے؟ بھائی تم تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہو، ممبر ہو تو دو، ہماری پارٹی کے ہی آدمی نہیں، یہ واپس لے جاؤ۔ تاجدار مدینہ قیامت میں کہہ دیں گے تم میرے امتی نہیں، تو عمل کہاں ٹھائے سر پر رکھو گے؟ جب نبی دھتکار دیں گے، اللہ دھتکار دے گا، کہاں لے کر جاؤ گے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا سنور جائے، تمہاری دنیا اچھی ہو جائے اور لوگ تمہیں سلام کریں، سچ بول کر دیکھو، لوگ عزت کریں گے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں میں کس کی بات کرتے ہو، تو بڑا پکا چھوڑو آدمی، لوگ اس کی بات کا اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے عزت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں کوئی دھوکہ دینے لگے، پتہ چل جائے فلاں دھوکے باز ہے، اور کوئی کہنے لگے صاحب فلاں کہ میں اس کے قریب میں جائیے بڑا دھوکے باز ہے، ہٹے میں گرا دے گا تو بتاؤ عزت گھٹتی نہیں گھٹتی؟ اور کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، صاف گو ہو،